السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی، یعنی پیر کے دن، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کے دن نہیں دفنایا گیا تھا؟ مجھ سے کسی نے سوال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-3 دن بعد دفنایا گیا تھا، اگر یہ صحیح ہے تو ایسا کیوں ہوا تھا؟ دیکھیے میری بہن، اولاً تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کسی عام آدمی کی وفات نہیں تھی۔ یہ اولاً ذہن میں رکھیں، کسی عام آدمی کی وفات یہ نہیں تھی۔ کیوں نہیں دفنایا گیا تھا؟ آج بھی آپ کسی ملک کے سربراہ کی جب وفات ہوتی ہے، صدر کی، وزیر اعظم جو ہے بادشاہ کی، تو اولاً تو اعلان ہی بعد میں کیا جاتا ہے۔ جب تک ملک کے سارے مسائل حل نہیں کر لیے جاتے، اس کا جانشین مقرر نہیں کر لیا جاتا ہے، اس وقت تک جو ہے اس کا اعلان ہی نہیں ہوتا ہے کہ وفات ہو چکی ہے، کیونکہ ایسی صورت میں ملک میں خلفشار کا اور فتنہ پیدا ہونے کے خطرات رہتے ہیں، اور جب اس کا جانشین مقرر کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اعلان کیا جاتا ہے وفات کا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کوئی معمولی انسان کی وفات نہیں تھی۔ آپ جہاں رسول تھے، رسول کا انتقال تھا، وفات تھی۔ اسی طرح ایک سربراہ مملکت کی وفات تھی۔ ایسی صورت میں آپ کا جانشین مقرر کرنا سب سے پہلے ضروری تھا، تاکہ تمام مسائل طے کہ کون حل کرتا۔ اگر آپ کا جانشین نہ مقرر کیا جاتا تو مسائل کو کون حل کرتا؟ سب سے پہلا جو ہے، جب آپ کا انتقال ہوا، یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا تھا۔ چاشت کا وقت تھا اور اس میں بھی تاخیر ہو گئی تھی، دھوپ میں گرمی آ چکی تھی، یعنی تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا، جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، دوشنبہ کے دن۔ دوشنبہ کے دن دوپہر سے قریب جو ہے چاشت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، اور اس دن صحابہ بڑے اطمینان سے تھے، کیونکہ فجر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے صحابہ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ صحابہ کی نگاہیں پڑی تھیں اور آپ کو دیکھ کر صحابہ خوش ہوئے تھے، اور قدرے صحابہ کو اطمینان ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب روح بصحت ہو رہے ہیں۔ چنانچہ جو ہے اسی دن جو ہے جب صحابہ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک آئے ہیں اور صحابہ کو دیکھ کر مسکرائے ہیں، تو بڑی امیدیں صحابہ کو وابستہ ہو گئی تھیں آپ کی صحت کے سلسلے میں۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مطمئن ہوئے اور اپنے وہ دوسرے گھر، جو دوسری بیوی کا صنع میں ان کا گھر تھا، وہاں چلے گئے۔ اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا تو ایسی لہر دوڑی مدینہ میں کہ سب غم سے نڈھال ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جو ہے سامنے رکھنی چاہیے، جس میں انہوں نے جو ہے یہ واضح کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے تھے ہجرت کر کے، اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس سے زیادہ قبیح اور تاریک دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ دارمی کی روایت ہے، دارمی کی یہ روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو ایسا تاریک دن وہ ثابت ہوا صحابہ کے لیے کہ غم سے نڈھال ہو گئے، اور اس قدر غم ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب جیسا انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اندازہ لگائیے حضرت عمر بن خطاب کون تھے؟ وفات کی خبر ملتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے
ہوش و آواز کھو بیٹھے، جاتا رہا آپ کا ہوش، اور کھڑے ہو گئے اور کہنا شروع کر دیا تھا کہ جو ہے کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ بن عمران علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 رات غائب رہ کر ان کے پاس پھر واپس آ گئے تھے، حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو سمجھتے ہیں کہ آپ کی موت واقع ہو چکی ہے۔ یہ تاریخ ابن ہشام میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو عمر جیسا بہادر نڈر انسان جو ہے، اس کیفیت یہ طاری ہوئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات، پورے صحابہ اکرام پریشان تھے، کوئی سجھائی نہیں دے رہا تھا کیا کریں۔ یہ صورتحال تھی مدینہ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خبر پہنچائی گئی وہاں ان کے گھر، وہاں سے وہ بھاگے بھاگے آئے، مسجد میں پہنچے تو دیکھا صورتحال دیگر گوں ہے، صحابہ سب نڈھال ہیں، پریشان ہیں، کسی کو اس کو سجھائی نہیں دے رہا ہے۔ آپ سیدھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گئے، آپ کو یمنی چادر، دھاری دار چادر سے جو ہے ڈھانک دیا گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے رخ انور کو کھولا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو سے جو ہے چادر ہٹائی اور کھولا اور بوسہ دیا اور روئے اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موت جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ پر ہو چکی ہے۔ اس کے بعد پھر باہر تشریف لائے۔ حضرت عمر لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا عمر بیٹھ جاؤ، حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے وہ جو ہے اپنا خطاب پیش کیا یہاں پر، کہا اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت قال اللہ تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ان آیات کی تلاوت کی اور کہا اما بعد تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقین اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے محمد نہیں ہے مگر رسول ہی، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑی کے بل پلٹ جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑی کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ یہ خطاب صحابہ کرام کو جب جو ہے صحابہ کرام کو جو اب تک بالکل فرط غم سے نڈھال تھے، حیران تھے، پریشان تھے، کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، کریں تو کیا کریں، انہیں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وفات پا چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ گویا لوگوں نے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ یہاں تک کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور اب جس کسی انسان کو میں سنتا وہ اسی آیت کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
واللہ میں نے جو ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا انتہائی متحیر اور دہشت زدہ ہو کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ ابو بکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین پر گر پڑا، کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ یہ حالات جیسے بخاری وغیرہ میں تفصیلات پڑھیے آپ، جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت جو صورتحال تھی، اور ایسے وقت میں یہ کہا جاتا ہے کہ تجہیز تکفین فوراً کیوں نہیں کی گئی؟ یہ فوراً تجہیز تکفین کرنے کا جو ہے ماحول تھا، موسم تھا اس وقت، جس غم میں اور جس پریشانی میں صحابہ مبتلا ہوئے تھے، یہ کوئی معمولی انسان کا انتقال نہیں تھا، وفات نہیں تھی، یہ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی۔ اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہاں یہ تھا، اب تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قضیہ حل کیا، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا، کہ آپ کے بعد امت کی باغ ڈور کون سنبھالے گا، یہ سب سے اہم مسئلہ تھا۔ آپ کی تجہیز تکفین سے پہلے ان مسائل کو حل ہونا تھا۔ اولاً تو ابھی تک تو یہی متعین نہیں تھا کہ آپ کی وفات واقعی ہو گئی ہے، سب نڈھال اس طرح تھے کہ کسی کو ہوش حواس نہیں کام کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب کے بعد لوگوں کو ہوش آیا، اور لوگوں نے سمجھا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اب دوسرا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا، کہ آپ کے بعد امت کی باغ ڈور کون سنبھالے گا۔ یہ سب سے اہم مسئلہ تھا۔ تجہیز تکفین سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ پہلے آپ کا جانشین مقرر کر لیا جائے، تاکہ امت میں خلفشار پیدا نہ ہو، فتنے رونما نہ ہوں۔ اس لیے صحابہ نے سب سے پہلے اس کو ضروری سمجھا، اور ثقیفہ بنی ساعدہ میں جا کر جو ہے بیٹھے، اور انصار و مہاجرین جمع ہوئے، آپس میں بحث و مباحثے ہوئے، رائیں پیش کی گئیں، اور نقد و جرح کے بعد پھر آخرکار سب کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اتفاق ہوا۔ تو آج کا تو پورا دن انہی مسائل کو حل کرنے میں گزر گیا، تجہیز و تکفین کہاں سے پیش آتی؟ آج کا پورا دن جو ہے اسی میں جو ہے گزر گیا۔ اس کے بعد دوسری صبح ہوئی، رات گزری، منگل جو ہے جو شمبا جو ہے منگل کی صبح ہوئی، اس وقت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر میں جو ہے چادر سے لٹا کے رکھا گیا تھا، باہر سے دروازے بند کر دیے گئے تھے تاکہ گھر کے اندر زیادہ بھیڑ بڑھنے نہ پائے۔ اور اس کے بعد منگل کے دن، دوسرے دن 13 ربیع الاول کو سے شنبہ 13 ربیع الاول کو پھر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی تیاری کی گئی۔ اب یہاں مسئلہ یہ تھا، کہتے ہیں جلدی کیوں نہیں کیا گیا؟ سوال یہ تھا کہ کہاں دفن کیا جائے آپ کو، یہ مسئلہ کہاں دفن کیا جائے، قبر کہاں کھودی جائے، یہ سب سے اہم مسئلہ تھا۔ بہرحال اس میں بھی مختلف رائیں پیش ہوئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور کہا کہ جو ہے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہیں ہوئی جہاں وہ فوت ہوا۔ جو ہے اس فیصلے کے بعد جو ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا بستر اٹھایا جس پر آپ کی وفات ہوئی تھی، اور اسی کے نیچے قبر کھودی۔ اسی کے نیچے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کھودی، اور جو ہے بغلی قبر آپ کی کھودی گئی، اور اس کے بعد پھر آپ کو غسل دیا گیا۔ وہاں بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ جو ہے کیسے غسل دیا جائے، آپ کے کپڑے اتار کر یا بغیر کپڑے اتارے ہوئے۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کپڑے اتارے ہوئے غسل دیا گیا،
اور پھر یہ پورا دن جو ہے پورا دن چلا گیا آپ کی جنازے کی نماز میں، جو ہے 10 افراد داخل ہوتے تھے حجرے میں، حجرے سے آپ کو نہیں نکالا گیا، آپ جہاں وفات پائے اسی حجرے میں رکھا گیا، وہیں آپ کو غسل دیا گیا، وہیں آپ کی قبر کھودی گئی اور وہیں آپ کی لاش کو رکھا گیا، اور 10 افراد داخل ہوتے رہے جو ہے اور جنازہ پڑھتے رہے اور نکلتے رہے۔ یہ پورا دن اسی میں چلا گیا، پورا دن اسی تجہیز و تکفین کی تیاری میں، قبر کھودنے میں، اور جو ہے آپ کو نہلانے دھلانے میں، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے نماز جنازہ کی جو کیفیت ہوئی وہاں پر، کہ کمرہ آپ کا بہت بڑا نہیں تھا، تمام صحابہ اکٹھا نہیں ہو سکتے تھے، اور صحابہ نے آپ کی لاش کو باہر نکالنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی مقرر تھا، قضاء و قدر میں یہی تھا، 10 افراد کمرے میں داخل ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جنازہ پڑھتے تھے اور چلے آتے تھے۔ تو اس طرح پورا دن اسی میں چلا گیا، مہاجرین، انصار، مردوں، عورتوں، بچوں سب باری باری داخل ہوئے اور سب نے ادا کی، اور اس طرح پورا دن چلا گیا، یہاں تک کہ جو ہے 6 شنبہ منگل کا دن گزار کر کے 4 شنبہ یعنی بدھ کی رات آ گئی۔ بدھ کی رات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، یعنی منگل کا دن گزار کر بدھ کی رات آئی، کیونکہ جو ہے اسلامی تاریخ میں رات پہلے ہے، تو منگل کا دن گزار کر جو رات آئی، پیر کو آپ کا انتقال ہوا، اور منگل کا دن گزار کر کے بدھ کی رات میں آپ کو دفن کیا گیا، آپ کو جو ہے حجرِ عائشہ میں جو ہے دفن کیا گیا۔ تو یہ کیفیت تھی، اس میں کوئی تاخیر نہیں، اور اتنا بڑا معاملہ تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو اس میں یہ کہنا کہ جو ہے اتنی تاخیر کیوں کی گئی، نہیں، ابھی چاشت کے وقت جو ہے دوپہر سے قریب آپ کا انتقال ہو رہا ہے، اس کے بعد صحابہ کا جو طاری ہوا وہ کیفیت دیکھی، پھر اس کو سلجھایا گیا، پھر آپ کی جانشینی کا مسئلہ تھا تاکہ امت کے اندر کوئی خلفشار پیدا نہ ہو، فتنہ رونما نہ ہو، اس کو حل کیا گیا، اور اس کے بعد دوسرے دن آپ کی تجہیز و تکفین کی گئی، اور پورا دن اسی میں لگ گیا، پورا دن اسی میں لگ گیا، باری باری لوگ جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے جنازے میں، اور پورا دن اسی میں چلا گیا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ بدھ کی رات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ تو اس میں کوئی استحجاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں بات ہے، کیونکہ آج بھی آپ دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، کسی بھی سربراہ مملکت کا جب انتقال ہوتا ہے جو ہے اس کو فوراً اعلان بھی نہیں کیا، جب تک حکومت کے جو ہے معاملات طے نہیں کر لیے جاتے ہیں، اعلان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کسی کی وفات ہو چکی ہے، وفات کا اعلان ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ کسی عام انسان کا انتقال نہیں تھا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی، اس لیے اتنی تاخیر ہونا تجہیز میں یہ جو ہے کوئی جو ہے زیادہ تاخیر نہیں تھی، یہ تاخیر نہیں تھی، اس کو تاخیر نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ نے تاخیر کی، کہ جو ہے تو جو ہے یہ کوئی معمولی واقعہ، معمولی حادثہ ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہوں، لیکن صحابہ اس کو اپنے لیے معمولی نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ہی یہ معمولی حادثہ تھا، یہ بڑا عظیم حادثہ تھا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان آپ کے سامنے آیا۔ تو اس لیے اس کو غلط معنی میں پہنانا، اور روافظ اور شیعوں کا یہ کہنا کہ جو ہے یہاں جو ہے لوگ جو ہے کرسی کے چکر میں رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش پڑی رہی، آپ کی لاش پڑی نہیں رہی، بلکہ یہ جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور جو ہے یہ انتہائی ضروری تھا، آپ کی جانشینی، آپ کی تدفین سے ضروری تھی کہ آپ کو اس وقت دفن نہ کیا جائے جب تک کہ آپ کا جانشین مقرر نہ کر لیا جائے، اسی لیے صحابہ نے اس کو اولیت دی، اور باجماع صحابہ یہ کام عمل میں آیا، اور صحابہ کا اجماع اور اتفاق یہ حجت شرعی ہے، شرعی حجت ہے کہ صحابہ جس بات پر جمع ہو جائیں وہ شرعی حکم ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو باجماع صحابہ یہ سارے کام انجام پائے تھے، اس لیے اس پر نکتہ چینی کرنا
اس پر اعتراض کرنا یہ خباثت ہے شیعوں کی، یہ خباثت ہے روافظ کی، جو ہے اس سے اہل سنت کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔